اسکندر صاحب آئے ہیں. سر کیسے ہیں جی آپ؟ میں نے ٹھیک ٹھاک غالب بھائی. میں نے آپ کی پریزنٹیشن دیکھی نہیں ہے, میں بس اس کو ابھی کھول رہا ہوں, تو جی میں پھر اس کو اسکرین پہ لے آتا ہوں. ہاں جی, تو آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف اسلام ان پنجاب. تو پنجاب جیسا کہ بہت اہم حصہ ہے پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی, اور پاکستانی پنجاب کی آبادی تقریباً 11 کروڑ اور انڈین پنجاب کی تقریباً 3 کروڑ ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو 3 بڑے لوگ جو ہیں مسلمان, جیسا کہ دیوبند کے مولانا طارق جمیل, اور اہل حدیث کے حافظ سعید, اور بریلویوں کے جو مر گئے ابھی مولوی خادم رضوی, ان تینوں کا تعلق پنجاب سے. پنجاب سے ایگزیکٹلی. تو آج ہم تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہسٹوریکلی پنجاب میں اسلام کیسے آیا اور کیسے پھلا پھولا, اور موجودہ شکل میں کن حالتوں میں یہ موجود ہے. تو اگلی سلائیڈ پہ جائیں آپ. ہاں جی. یہ تو یہاں پہ میں نے ایک ٹائم لائن ایک اس کی بنائی ہے. سب سے پہلے جو اسلام ہے پنجاب میں وہ محمد بن قاسم کے ساتھ آیا, جب 8ویں صدی میں اس نے جو بنو امیہ کا وہ بھیجا ہوا تھا, اور جو بھی اسلام وہ پریکٹس کر رہے تھے وہ لے کے دریائے سندھ کے راستے وہ آیا, اور وہاں سے وہ موجودہ پنجاب میں ملتان تک پہنچا. تو امید جو ہیں انہوں نے ملتان تک اس کو پہنچا دیا, لیکن 750 عیسوی میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عباسیوں نے ان سے امیت ختم ہو گئے. تو اس وقت لیکن وہاں پہ جو ہے وہ مڈ 800s کے قریب بنو منابع جو ہیں انہوں نے عباسیز کے انڈر یہاں پہ اپنی حکومت قائم کی, اور ملتان میں یہ حکومت کرتے رہے تقریباً 1 صدی تک. اس کے بعد ملتان میں ہی جو ہے وہ 985 عیسوی میں حلم بن شیبان انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی, اور یہ فاطمی خلافت کے انڈر تھے, اور انہوں نے اس کے پرچم تلے اپنے آپ کو منظم کیا, اور انہوں نے بھی ملتان کو کیپٹل رکھا, اور یہ شیعہ اسلام جو ہے وہ پریکٹس کر رہے تھے زیادہ تر. اس کے بعد غزنویوں کا دور آتا ہے, جس میں محمود غزنوی جو افغانستان سے آیا, اور اس نے 11ویں صدی کے شروع میں جو ہے وہ اس نے ان علاقوں کو بھی باقی ہندوستان کے علاقوں کے علاوہ ان علاقوں پر بھی قبضہ کیا, اور یہاں پر وہ کافی دیر تک غزنوی خاندان اور اس کے لوگ جو ہیں وہ حکومت کرتے رہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے بہت سے صوفی مشنری جو ہیں مسلمان وہ بھی یہاں پہ آنے شروع ہوئے, اور انہوں نے آ کر یہاں پہ اپنے اپنے جو وہ اسلام کا پرچار شروع کیا. اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ انہوں نے وہ کون تھے اور انہوں نے کیا پرچار کیا. اس کے بعد تقریباً 1170 اور 73 کے ٹائم سے یہاں پر جو ہے یہ دہلی سلاطین دہلی جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے کنٹرول کے اندر ملتان اور لاہور بھی رہے, اور ان کے زیر اثر یہاں پر حکومتیں چلائی جاتی رہی, اور ان میں بہت سے مختلف جو ہیں وہ سلطان وہ یہاں پر حکومت کرتے رہے. اس کے بعد مغل امپائر کا دور آ جاتا ہے, جو کہ سینٹرل ایشین مسلم انویڈرز تھے, اور انہوں نے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ 1526 سے لے کے 1857 تک ان کی حکومت رہی, جن میں اورنگزیب عالمگیر اور بادشاہ اکبر اور دیگر شامل تھے, اور آخری بہادر شاہ ظفر تھا جو کہ برٹش امپائر کے آنے کے ساتھ ختم ہوا. تو اب جو پنجاب میں فینومنا اس کے پھیلنے کا ہے وہ بیسیکلی صوفی مشنریز کے تھرو پھیلا ہے, جس میں کچھ اہم نام ہیں جو میں نے نکالے ہیں, جیسا کہ داتا علی حجویری لاہور میں, اور بہاؤالدین ذکریہ ملتان میں, فرید الدین گنج شکر پاک پتن میں, اور بابا بلے شاہ قصور میں. یہ بات کی بات ہے 1680 میں لکھنا چاہ رہا تھا, 168 ہو گیا. تو یہ وہ صوفی مشنریز تھے جو مختلف اوقات میں ان انویڈرز کے ساتھ آئے, اور ان لوگوں نے یہاں پر آ کر اسلام کو پریچ کیا. لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے, اگلی سلائیڈ پہ آپ جائیے گا, کہ ان لوگوں نے جو ورژن آف اسلام, ان صوفیز نے جو ورژن آف اسلام پریچ کیا وہ ایک ماڈیفائڈ ورژن آف اسلام تھا. اس سے اگلی سلائیڈ میں نے اس کو مینشن کیا ہے
کہ انہوں نے جو ورژن آف اسلام کیا وہ ہندوازم کے کافی قریب تھا. اس میں توحید تو تھی لیکن اس میں جو باقی کانسیپٹ آف اسلام جو عرب میں چل رہے تھے جیسا کہ اس میں عبادات، جہاد اور وہ ساری چیزیں نہیں تھی، اور یہ کافی ملتا جلتا تھا جو مقامی لوگوں کا ہندو مذہب تھا. تو مقامی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس میں صرف جو ہے وہ توحید کو لائے اور باقی انہوں نے ہیومینٹی کے اوپر زور دیا اور لوگوں کی مدد کرنے پہ زور دیا، اور اسلام کے جو وہ اسپیکٹ تھے جو کہ مقامی لوگوں کو برے لگ سکتے تھے یا ان کے لیے وہ پسندیدہ نہیں تھے وہ انہوں نے شامل نہیں کیے. تو اس طرح انہوں نے بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور اسلام اس علاقے میں انہوں نے اچھا خاصا پنجاب میں پھیلا دیا. اب ہم آتے ہیں اس کے بعد برٹش امپائر کے دوران جو ایک مکس اپ فرقوں کا بن جاتا ہے. اب برٹش جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہاں پر جسے کہا جاتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر والے رول کے تحت انہوں نے جو ہے مختلف آئیڈینٹیٹیز کو ریلیجنز میں بانٹ کے دیکھا. انہوں نے ہندوؤں کو الگ سے، مسلمانوں کو الگ سے، اور اس طرح انہوں نے مختلف ان کو ڈفرینٹ کر کے رکھا اور ان کے درمیان جو ڈیوائڈ تھی اس کو مزید مضبوط کیا. تو یہ ڈیوائڈ ہمیں بڑھتی ہوئی ملتی ہے مسلمانوں کے اندر بھی، جس میں ایک جو صوفیہ کے تحت مسلمان ہوئے تھے لوگ، ان سب کو ایک پرچم کے نیچے لاتے ہوئے امام احمد رضا خان جو بریلی میں رہتے تھے انہوں نے ایک فرقہ بریلوی قائم کیا. تو وہ جو سارے مختلف صوفیوں کے ماننے والے تھے وہ اس چھتری کے نیچے آ گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ عشق رسول کو اٹیچ کیا. اس کے علاوہ جو دیوبندیز تھے یہ بنیادی طور پر جو عرب میں محمد بن عبد الوہاب کی تعلیمات تھیں جو کہ ایک طرح کی ریفارمسٹ موومنٹ لے کے آ رہے تھے کہ اسلام کو ہم نے جو بہت سی چیزیں اس میں آ گئی ہیں ان سے پاک کرنا ہے، یہ اس سے متاثر تھے اور ان کی بنیاد جو ہے وہ انڈیا ہی کے شہر دیوبند میں رکھی گئی تھی. تو یہ اب بریلوی اور دیوبندی ان میں کامن چیز یہ ہے کہ یہ دونوں فقہ حنفی کو ہی مانتے ہیں، یعنی فقہ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن صرف ان کے عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں تک ہے کہ بریلویوں نے دیوبندیوں کے بارے میں لکھا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیوبندی نہ صرف کافر ہیں بلکہ جو ان کو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور دیوبندیز نے بریلویز کے بارے میں لکھا ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین مکہ سے بدتر ہیں اپنے شرک میں. تو یہ ان کی صورتحال ہے، حالانکہ یہ ایک ہی فقہ حنفی کو مانتے ہیں. اہل حدیث جو ہے یہ تقلید کے قائل نہیں ہیں اور یہ وہابیزم سے زیادہ متاثر ہیں، اور یہ جو موجودہ سعودی عرب میں جو سلفی فرقہ پایا جاتا ہے اس کے زیادہ قریب. اس کے علاوہ شیعہ فرقہ جو کہ یہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں موجود رہا اور پھر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، تو وہ بھی یہاں موجود تھا، اور اسی برٹش امپائر کے دوران ہی یہاں پر احمدی فرقہ بھی جو ہے وہ بن گیا. اب ہم آتے ہیں تقسیم کے بعد جو پنجاب میں جو فرقہ واریت اور باقی چیزیں بڑھی ہیں اس آخری سلائیڈ پہ، تو اس میں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیسے ایک پیٹرن کے تحت ہر فرقہ جو ہے وہ مختلف طرح سے وہ اوپر آتا چلا گیا ہے. سب سے پہلے 1980s میں جب جہاد کا ٹائم تھا، افغان جہاد کا، تو اس وقت سب سے زیادہ دیوبندی فرقے کو استعمال کیا گیا اور ان کو جہاد کے لیے استعمال کیا گیا افغانستان لے جا کے. تو انہی لوگوں میں سے ان لوگوں نے پاکستان کے اندر ملٹرائز ہونے کی وجہ سے سپاہ صحابہ جیسی تنظیمیں بنائیں جو کہ پھر فرقہ واریت میں ملوث رہیں. اس کے بعد افغان جہاد ختم ہوا تو ان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے جہاد میں استعمال کیے گئے، اور اس دوران جو ہے وہ اہل حدیث فرقے کو رائز ملا جس کی لشکر طیبہ جو حافظ سعید چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دیوبندیوں کی تنظیم بھی تھی جس کو حزب المجاہدین کہا جاتا تھا. تو ان لوگوں نے 90s کے ٹائم پہ اچھا خاصا جو ہے وہ اس چیز کو انجوائے کیا اور ان میں بہت بڑھاوا ہوا. مشرف کے ٹائم کے دوران یہ ان سے ہاتھ اٹھا لیا گیا اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے اور انہوں نے پنجابی طالبان کے طور پہ جنم لیا. تو وہ لوگ پھر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پائے گئے اور پھر ان کے ساتھ ان کے خلاف آپریشن اور مذاکرات اور سب چیزیں چلتی رہی. آخری جو فنومینا ہے
پاکستان کا سب سے بڑا فرقہ بریلوی، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، یہ اس وقت تک زیادہ تر پرامن سمجھے جاتے تھے، لیکن اسٹیٹ نے ان کو استعمال کرنا شروع کیا جب سلمان تاثیر کے قتل کے بعد ممتاز قادری کو کچھ لوگوں نے ہیرو بنا لیا، تو اور اس کی پھانسی کے بعد جو ہے وہ مولوی خادم رضوی ایک بہت بڑا عاشق رسول بن کر ابھرا، اور اس نے تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ جو پیٹنٹ ہے اس کا توہین رسالت اور اسلام کی حفاظت والا وہ اپنے نام کر لیا، اور اس وقت یہی فینومینا ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جس وقت انہوں نے فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ اچھا خاصا ہنگامہ مچایا، اور جب اس پر خادم رضوی کے بیٹے سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے نہ صرف پولیس پر تشدد کیا بلکہ بہت سے شہروں میں انہوں نے ہر چیز کو بند کیے رکھا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ہسٹوریکل جائزہ ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی بات آپ کرنا چاہیں یا میں پھر اس پہ کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس؟ سر یہی بات ہے نا، ابھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ رجت پسندی کی لہر جو آئی ہوئی ہے وہ پنجاب میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ بالکل ایک ایسی چیز بن چکا ہے اس وقت، خاص طور پہ یہ بلاسفمی کے چکر میں، کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ پنجاب سے ابھی آپ کو پتا ہے کہ پنجاب سے جو لہر آئی ہے اب وہ کراچی اور پشاور اور کے پی کے میں بھی اب دوبارہ سے نظر آنی شروع ہوئی ہے۔ وہ لہر کیا ہے؟ کرسچنز اور دوسری مائنورٹیز کے اوپر توہین رسالت، توہین قرآن کے الزامات لگانا، اور اس وقت جو ہے توہین قرآن کے الزامات ایون کہ کرسچن عورتوں کے اوپر لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ پھر بریلوی فرقے کے تحت ہی لڑکیوں کی، مائنورٹیز کی لڑکیوں کی فورسفل کنورژن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ میاں مٹھو جو ہے وہ بریلوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے بریلویوں کا وہ اتنی جلدی ایوالو ہوا ہے کہ میرے خیال ہے اتنی جلدی دیوبندیوں کا اور اہل حدیث کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایوالو نہیں ہوا تھا۔ یہ اگریشن ایک دم ہی اٹھ گیا، اتنی تیزی سے باقی فرقوں میں اگریشن میں نے اٹھتے نہیں دیکھا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اگر یعنی آپ نے یہ تو صحیح کہا کہ یہ بڑی جلدی اٹھ گیا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ یہ چیزیں ان کی تعلیمات میں سے پہلے سے تھیں، جیسا کہ جو اگر آپ پڑھیں اس کی احمد رضا خان بریلوی کی، تو اس نے یہ ساری چیزیں اس طرح کی شدت پسندی وہ سب پہلے تھی، لیکن وہ دبی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے صرف کیا کیا ہے کہ اس کو نکال کے ان چیزوں کو، ان ٹکڑوں کو استعمال کرنا صحیح شروع کیا، اور یہ عشق رسول اب پہلے تو صرف یہ تھا زبانی کلامی تھا اور نعتوں کی حد تک بڑا ہوتا تھا، عشق رسول کے دعوے اور یہ وہ، اور یہ لوگ دیوبندی اور اہل حدیث یہ بریلویز کو تانے دیا کرتے تھے کہ تم لوگ تو صرف بس نعتوں کی حد تک عشق رسول ہے، اصل تو ہمارا ہے کہ ہم جا کر لڑتے ہیں اور جانے قربان کرتے ہیں۔ تو اب انہیں بھی ایک ہاتھ آ گیا کہ ہم بھی جانے قربان کریں، اور ہم کیوں نہ سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ اس کا صرف یہ کام ہوا ہے کہ ان چیزوں کو نکالا گیا ہے اور ان کو استعمال کیا گیا، اور اب بہت سے دیوبندی اور اہل حدیث بھی ڈرے ڈرے محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہ ہی جو ہے وہ ہم میں سے بھی کچھ پہ جو ہے یہ چیز استعمال نہ کر لی جائے۔ تو یہاں تک بالکل سر بڑا مشکل ہو چکا کام، اور اب یہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ، ابھی تک اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہ بہت خطرناک ڈائمینشن میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے اس وقت، تو دیکھیں پھر اب کیا ہوتا ہے۔ باقی تھینک یو آپ کا۔ فالٹ لائنز جو ہیں وہ پاکستانی معاشرے میں پہلے سے موجود تھی، اور جس طرف یہ جا رہا ہے اس کا جو ہے نا وہ یقیناً پریڈکٹ کرنا اس وقت بہت مشکل ہوگا۔ تو اس پہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ہم ان فرقوں کے ایوالو ہونے کے اوپر بھی ہم الگ الگ سٹریمز کر سکتے ہیں کہ بریلوی فرقہ وہ کیا، ان کی بنیادی عقائد کیا ہیں، وہ کس طرح فارم ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان کو بھی تھوڑا ڈیمسٹیفائی کریں اور لوگوں کے سامنے لائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو یہ یوز کر رہے ہیں اور ان کی بیسز کیا ہے۔ تو اسی طرح ان میں فرق کیا ہے، یہ فقہ میں کیا ڈفرینسز ہیں ان کے، اور ان کے کہاں یہ آ کے ملتے ہیں۔ تو ہم ان پہ بھی میں کوشش کروں گا کہ میں 2-3 پریزنٹیشنز بناؤں، بریلوی سے شروع کر کے اور دیوبندی اور شیعہ اور اہل حدیث پہ، تاکہ ہم لوگوں تک جو بھی ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں، شاید اس طرح کچھ ہم
ان کی شدت کو کم کر سکے کہ یہ جو برانڈ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے یہ اس طرح چیزیں نہیں ہیں, یہ بہت ہی ریسنٹ فینومینن ہے, اور یہ ایوالو پتہ نہیں کن چیزوں سے ہوا. جس وقت صوفیہ پنجاب میں آئے تھے, جو ہمارے باپ داداؤں کو جو اسلام پیش کیا گیا تھا اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. جنہوں نے ہندو ہونے سے یا سکھ ہونے سے یہ مذہب لے لیا تھا, وہ تو شاید اس کو ایک سمپل ایک نیا دین لے رہے تھے کہ جس میں صرف توحید نہیں آ رہی تھی اور باقی چیزیں وہی تھیں, اور باقی وہ سمپل باتیں کر رہے تھے. لیکن یہ جو چیزیں تھیں بعد میں قرآن کے ٹرانسلیشن جب آنے شروع ہوئے ہیں اور حدیث کے ٹرانسلیشن, یہ بہت بعد کے فنومینن ہے, اور یہ سارا کام جو ہے پچھلی 1 صدی اور 100-150 سال میں ہوا ہے. یہ ساری جو یہاں پہ چیزیں پھیل گئی ہیں. بر صغیر میں ہندو اور مسلمان بہت سال جو ہے وہ اکٹھے رہتے رہے ہیں, اور اس طرح کے مسائل ان میں یقیناً نہیں تھے. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال بہت شکریہ غالب صاحب, میں کچھ اور پریزنٹیشنز بنا کے آپ کو سینڈ کروں گا, تو پھر بات ہوگی. بالکل چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ اسکندر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اوکے.